آزمائش میں آپ کو ڈالا گیا میرے بھائی، اس آزمائش کا ہی فیصلہ جو ہے وہ جنت کی شکل میں ہونا ہے انشاءاللہ، جس نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے۔ تو جو کوشش کرے گا اللہ کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں نا حق اور باطل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حق اور باطل میں زمین آسمان کا فرق اس وقت ہوتا ہے جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ جب پیغمبر چلے جاتے ہیں اور ان کے نام لیوا پیچھے سے فرقے بنانا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر حق اور باطل میں صرف 19-20 کا ہی فرق رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ باطل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ حق اس کی وجہ سے دب جاتا ہے اور وہ کلمہ گو بھی ہوتا ہے۔ یعنی آج کا جو کلمہ گو مشرک ہے، اس کے اوپر آپ کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے یار یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو میں کیسے ابو جہل کی مانند مان لوں؟ صحیح، تو حق تو ایمبیگوس ہو گیا ہوا ہے نا۔ اور پھر وہ اس طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، اس کو گھوم گھما کے، کہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہ بات بالکل اللہ تعالیٰ اس طریقے سے واضح کر دیتا تب بھی یہ اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتے۔ مثال کے طور پر قرآن میں واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کوئی گورا ہی آیت پڑھے گا نا تو وہ یہی مطلب لے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکارنا۔ ایک تو ہے نا ظاہری اسباب، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک ہے غائب میں پکارنا، ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اور آپ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ وہ یہ کر دے گی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہیں یا اجمیر میں دفن ہیں یا لاہور میں دفن ہے اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ظاہر آپ نہیں پلا سکیں گے۔ یہ وہی جملہ جو ہے وہ پھر شرک کی کیٹیگری میں فال ہو جائے گی۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے علاوہ کسی کو پکارنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو اللہ اختیار بھی دے دے تب بھی کہیں یہ نہیں آیا کہ ان کو پکارنا ہے۔ قرآن تو بالکل واضح ہے اپنی توحید کے اندر۔ بے شک۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کے مطابق وہ معاملات کر دیتا نا تو پھر ہماری آزمائش ختم ہو جاتی۔ صحیح، یعنی ہم تو انڈائریکٹلی غیر اللہ کی استعانت کو شرک کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی بجائے اگر یہ آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا علی مدد مت کہو، یا رسول اللہ مدد مت کہو، یا جبرائیل مدد مت کہو، تو کام ہی ختم ہو جاتا۔ بے شک۔ لیکن پھر آزمائش تو نہ رہتی نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں کی ہیں لیکن ایسے انداز میں کہ جو لوگ حق کے متلاشی ہیں ان کو حق مل جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد اسی کانٹیکسٹ میں جو پارہ نمبر 20 کے شروع میں آیات آتی ہیں نا، سورہ نمل کی آیت نمبر 64 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل واضح آیت ہے، میں کہتا ہوں اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی کوئی بندہ کسی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے۔ 62 ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ مرتے ہیں، تم مرو گے، تمہاری اولاد۔ وہ نہیں مر رہا، وہ زندہ ہے، وہ الحی القیوم ہے، باقی سب مرتے جا رہے ہیں اور آنے والے انبیاء بھی فوت ہو رہے ہیں، ان کی اولاد وارث ہو رہی ہے۔ بے شک۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کرے؟ دیکھیں نا سٹارٹ کس سے ہوا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اکثر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، میرا اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، ahlsunnatpak.com پہ یہ ڈاؤن لوڈ کریں۔ میرا مسئلہ نمبر 3 بھی اسی پہ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ یہ جتنے جھوٹے وسوسے دلاتے ہیں نا غیر اللہ سے مانگنے کے، میں نے اس میں کلیئر کیے ہیں۔ اس میں نے ایک حدیث بیان کی ہے جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری میں ہے 4086 اور مسلم میں ہے 4917۔ مسلم والا جو طریقہ ہے وہ بالکل واضح ہے اس حوالے سے کہ کچھ قراء کو دھوکے سے شہید کر دیا کافروں نے، 70 کے قریب تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی۔ وہ لے گئے کہ ہمیں تبلیغ اسلام کے لیے کچھ اصحاب چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی دے دیے، انہوں نے دھوکے سے شہید کر دیا۔ جب وہ مرنے لگے نا، شہید ہونے لگے، اس دوران اس نزع کے عالم میں جب ان کو زخم لگے، تیر لگے، انہوں نے اللہ کے حضور ایک دعا کی، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ بے شک ہم تجھے مل چکے،
اور آگے الفاظ ہیں کہ ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں, صحابہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ انظر حالنا, حالانکہ موجود ہے, دنیاوی زندگی سے حیات ہے, آج قبر کی زندگی سے. نہیں کہا کہ جی یا رسول اللہ انظر حالنا, کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اس سے میں کہتا ہوں ایک حدیث اور 3 مسائل, علم غیب کا عقیدہ صحابہ نے دے دیا کہ اللہ نے ہی انفارم کرنا ہے. دوسرا حاضر و ناظر کا عقیدہ کور کر دیا. حاضر و ناظر کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جی روحانی طور پہ ہر جگہ موجود ہیں, جسمانی طور پہ تو مدینہ شریف میں ہے. تو سر جب مدینہ شریف کی قبر مبارک سے باہر مسجد نبوی میں تھے, صحابہ کرام تو یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ روحانی طور پہ وہاں, ورنہ تو ان کو ڈائریکٹ کہتے. بالکل صحیح. تیسرا استعانت کا عقیدہ, مدد کے لیے پکارنا, نہیں پکارا, اللہ ہی کو پکارا, اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو مطلع کر دیا. ایک حدیث اور 3 مسائل کور. باقی جس نے حق قبول نہیں کرنا میرے بھائی, اس کے سامنے تو آپ ہزاروں آیات رکھ دیں, ہزاروں احادیث رکھ دیں, اس نے بات کوئی نہیں ماننا.